پاکستان اور دنیا بھر کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ڈاکٹر جیکسن گیل کا سلام پہنچے۔ ناظرین، آج کافی عرصے کے بعد ایک بار پھر مذہب پر بات کرنے کا موقع ملا۔ ہم آپ کو کچھ اہم خبروں سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ہم جب بھی کبھی کوئی وقت بنا تو ہم نے اس کی مناسبت سے آپ کو مذہبی لیول پر آگاہ کیا، بھلے سانحہ جڑوں والا ہو یا اس کے بعد پاسٹر علیزر کو گولیاں لگنے کا واقعہ ہو، ہم لمحہ بلمحہ آپ کو آگاہ کرتے رہے۔ آج ناظرین ایک بہت ہی اہم ٹاپک، ہمارے آج کا ٹاپک کا نام ہے کہ اب لوگ خدا کے گھر میں کلام لینے کے لیے نہیں بلکہ انعام لینے کے لیے جایا کریں گے۔ ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ جو پاسٹر انور فضل ہیں، انہوں نے ایک کنونشن کی اور اس میں انہوں نے قرآن اندازی شروع کر دی، ٹکٹیں بیچی اور پھر قرآن اندازی کی۔ عبادت کے نام پر ٹکٹیں سیل کر قرآن اندازی کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو بتاتے جائیں کہ مذہب میں کاروبار، بزنس خدا اجازت نہیں دیتا۔ آپ مذہب کی آڑ لے کر، آپ مذہب کا نام لے کر کبھی بھی کوئی اپنے جو بزنس ہے وہ نہیں کر سکتے۔ پہلے تو ناظرین آپ کو بتائیں کہ ان کی ایک گھٹیا پالیسی ہوتی تھی، ایک گیم ہوتی تھی ان کی، جو جس طرح یہ شفا دیتے تھے، جس طرح یہ معجزات کرتے تھے۔ آپ کو بتاتے جائیں کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے معجزات کے بارے میں، اور معجزے کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے ایسی چیز، ایسی بات جو انسانی عقل میں نہ آئے، جو انسانی عقل سے بالا ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو ناظرین، اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ معجزہ کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ آپ کو بتاتے جائیں کہ کبھی بھی یسوع المسیح کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ معجزہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان سے معجزہ ہو جاتا تھا۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اشتہار پہ لکھا ہوتا ہے آئیں، اپنا اپنا معجزہ رسیو کریں، اپنا اپنا معجزہ لیں۔ تو ناظرین، یہ غیر قوم میں بہت زیادہ ہمارے مذہب کی انسلٹ کی جاتی ہے، اور ہم سانگلا علم میں رہتے ہیں۔ آئے دن یہاں پر کنونشنیں ہوتی تھی۔ اب میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ خداوند کے فضل سے، اس کے رحم سے یہ ہار چکے ہیں، یسوع کی جیت ہو چکی ہے۔ اب لوگ ان کے بلاوے میں نہیں آتے، اب لوگ ان کے دھوکے میں نہیں آتے۔ اب انہوں نے نیا پروگرام شروع کر دیا ہے، کبھی قرآن اندازی کر کے، آج قرآن اندازی ہوگی اور نام ان کا کنونشن ہوتا ہے، عبادت کرنا ہوتا ہے، اور اس کی فوٹیج بنا کر، اس کی تصویریں بنا کر، اس کی ویڈیوز بنا کر یہ اپنے جو ڈونر ہیں ان کو بیچ دیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوتا ہے۔ یہ جو قرآن اندازی ہے، میں آپ کو پھر بتانا چاہتا ہوں کہ ان کی ہار ہو چکی ہے۔ ہم نے ان کے خلاف بغاوت کی تھی، اب لوگ ان کو جان چکے ہیں۔ یسوع کی جیت ہو چکی ہے، خدا کی جیت ہو چکی ہے، خدا کے کلام کی جیت ہو چکی ہے۔ اب یہ ہار چکے ہیں۔ اب آئندہ آنے والے وقتوں میں ایسا ہوگا ناظرین کہ یہ لوگوں کو جیسے الیکشن میں پیسے دیے جاتے ہیں ووٹوں کے، کہ بھائی ہمارے 8 ووٹ ہیں، ہمیں پیسے دو اتنے، ہمارے 5 ووٹ ہیں، ہمیں اتنے پیسے دو، ہمیں 2 ووٹ ہیں ہمارے، ہمیں اتنے پیسے دو۔ آنے والے وقت میں ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ یہ جو دھوکے سے لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، لوگ ان سے ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمارے 10 لوگ ہیں، ہمارے 15 لوگ ہیں، ہمارے 20 لوگ ہیں، ہمیں اتنے پیسے دو اور ہم آپ کے پروگرام میں آئیں گے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا ناظرین، وہاں پر جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جو دعا کر کے، خصوصاً میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، لڑکیوں کو جس طرح ماتھے پہ ہاتھ رکھ کر پیچھے گرایا جاتا ہے، اور ان کے جو کپڑے ہیں وہ بھی کئی بار جسم سے اوپر ہو جاتے ہیں، ان کا جسم نظر آتا ہے، اور مسلم بھائی، ہمارے جو ہمسائے بھائی ہیں، وہ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ آپ کا عبادت کرنے کا کون سا طریقہ ہے، یہ آپ کیا کرتے ہو۔ تو ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ ایک ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں ہمارے بہت اچھے، اقرار الحسن ARY میں کام کرتے ہیں۔ میں نے کچھ دیر پہلے ان کے ساتھ کام کیا تھا، اب نہیں ہے، اب وہ اپنے ادارے میں کام کرتے ہیں، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ ناظرین، انہوں نے ایک نام نہاد پیر کو، خطیب حق خطیب کو پکڑا، اور ان کی ساری
جیل سازیاں انہوں نے باہر نکال دی. یہ ذرا دیکھیے گا، وہ ان سے بڑے بڑے معجزے کر رہا ہے. یہ آنکھوں سے زنجیریں نکل رہی ہیں، منہ سے کیلیں نکل رہی ہیں، اور منہ سے اور بھی ایک بار تو اس نے ایک عورت کے منہ سے پستول کی گولیاں بھی نکال دی کہ یہ بھی کسی نے اس کے اندر جادو کے ذریعے پھینکی ہوئی ہے. تو ناظرین، اس کے بعد اقرار الحسن نے اسی بی بی کو پتہ نہیں کیسے اپنے قبضے میں لے لیا، اور اس بی بی نے اس کے خلاف پیر حق خطیب کے خلاف ساری جتنی پلاننگ تھی وہ بتا دی. اور اس نے کہا میں 9 سال سے اس کے پاس جاتی ہوں، اور جب بھی کوئی صدر، وزیر اعظم، گورنر یا کوئی باہر سے کوئی بڑی شخصیت ان کے پاس آتی ہے تو تب پرفارمنس کرنے کے لیے مجھے بلایا جاتا ہے. اور بھی 2-3 ان کے پرفارمر تھے. تو ناظرین، ان کو پکڑے گئے ہیں وہ. اب ہمارے مذہب میں ان نام نہاد پاسٹروں کی باری ہے. ہم آپ کو ان کے جو پرفارمر ہیں وہ دکھائیں گے. وہی لڑکیاں ان کی یہ 1000 سے زیادہ بار یہاں پہ دعا عبادت کر چکے ہیں، کنونٹس نے کر چکے ہیں. 1000 سے زائد بار وہ لڑکیاں گر چکی ہیں. ہر بار جب بھی یہ دعا کرتے ہیں وہی لڑکیاں گرتی ہیں. یہ تو ناظرین آپ کو بتاتے جائیں کہ یہ جو ٹچ اور مچ کا ان کا سلسلہ ہے یہ ہار چکے ہیں. اب یہ بھاگ چکے ہیں. اب انہوں نے نئی ترکیب شروع کر دی ہے لوگوں کو اپنے پاس بلانے کے لیے. اب لوگ جو ہیں وہ سیانے ہو گئے ہیں، نیٹ دیکھتے ہیں. ہر گھر میں بچے جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جہالت ہے، یہ سب فراڈ ہو رہا ہے، یہ چکر ہے، یہ کوئی مذہبی کام نہیں ہو رہا. نہ ایسا مذہب میں ہوتا ہے، نہ کبھی بائبل میں ایسا لکھا ہے کہ ایسے کرو گے ٹچ اور لڑکیاں گر پڑیں گی، ایسے کرو گے ٹچ اور لڑکے گر پڑیں گے. آپ کو بتاتے جائیں کہ 95% لڑکیاں گرتی ہیں اور 5% لڑکے گرتے ہیں. جبکہ بائبل کے تعلیم کے مطابق خدا کہتا ہے حاکمیت بندے کی ہے، عورتوں کی نہیں. یہاں پر ان کے چرچز میں حاکمیت عورتوں کی ہوتی ہے، اور رول قدس صرف عورتوں میں ہی، لڑکیوں میں آ رہا ہے. ہم اس سے انکاری نہیں ہیں، لڑکیوں کے پاس بھی رول قدس آ سکتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی کبھار 100-200 میں سے لڑکے یا جو بندہ آدمی ہوتا ہے اس میں رول قدس آتی ہے، اور 98% یا 99% ان لڑکیوں میں آتی ہے جن کی ایج 16 سال سے 21 سال کے درمیان ہوتی ہے. تو ناظرین، اگلے ہی دن دوبارہ کوئی اور پاسٹر دعا کرتا ہے، کوئی اور جگہ پہ کنونشن ہوتی ہے، تو یہ وہی لڑکیاں ہیں جو دوبارہ گرتی ہیں، ان میں ایک بار پھر رول قدس آ جاتی ہے. آپ کو یہ بتاتے جائیں قرآن اندازی کے بارے میں. ناظرین، بائبل مقدس میں بہت خوبصورت آیت موجود ہے. جب یسوع المسیح ہیکل میں گئے اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ لوگ وہاں پہ کاروبار کر رہے تھے، کبوتر، فاختائیں اور کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ سیل کر رہے تھے. تو ناظرین، یسوع المسیح نے کپڑے سے ایک کوڑا بنایا اور ان کو مار مار کے بھگا دیا. اور یسوع مسیح کا اس وقت یہ کہنا تھا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، لیکن تم نے تو اسے. ناظرین، یہی کام آج بھی کر رہے ہیں. اس وقت بھی کرتے تھے لوگ اور آج بھی کرتے ہیں. ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں ان کے جانسے میں مت آئیے گا. خدا کا کلام خود پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، دعا کیجئے. خدا آپ کی دعا سنتا ہے. لیکن ایسے جھوٹے آدمی جو بازاروں میں، جو چوکوں میں آ کر دعائیں کرتے ہیں، خدا ان کو جو ہے ملامت کرتا ہے ان کی، اور خدا پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ چوکوں میں آ کے دعائیں کرے. یسوع المسیح نے خود فرمایا تھا کہ یہ جو یہودی ریاکار ہیں یہ چوکوں میں کھڑے ہو کے لمبے لمبے چوگے پہن کر دعائیں کرتے ہیں تاکہ کیونکہ ان کی سنی جائیں. تو خداوند یسوع المسیح کہتے ہیں کہ یہ اپنا اجر پا چکے ہیں. اور ایسے لوگوں کے بارے میں متی کی انجیل اس کے 7 باب میں لکھا ہوا ہے کہ روز محشر کے دن، آمد ثانی کے دن، جب یسوع المسیح تشریف لائیں گے تو تب ایسے بہت سے لوگ یسوع المسیح کے پاس آ کے کہیں گے کہ اے خداوند، اے خداوند. تو یسوع المسیح کہتے ہیں کہ میں ان سے صاف صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہیں تھی. پھر وہ کہیں گے کہ اے خداوند، ہم تیرے نام سے بدروہوں کو نکالتے رہے، ہم تیرے نام سے لوگوں کو شفا دیتے رہے، ہم تیرے نام سے بڑے بڑے معجزات کرتے رہے.
تو یسوع المسیح ان کو صاف صاف کہہ دیں گے کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہیں تھی، اور آگے بہت سخت لفظ لکھے ہوئے ہیں۔ یسوع المسیح فرماتے ہیں کہ اے بدکارو میرے سامنے سے چلے جاؤ۔ تو ناظرین، ایسے لوگوں کو آپ کو بتاتے جائیں کہ یسوع المسیح اور خدا تعالیٰ بدکار کہتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس جانا ہے۔ کیا مذہب کے نام پر قرآن اندازیاں کرنا جائز ہیں، مناسب ہے، یا دوسری صورت میں؟ ناظرین، اگر یہ کسی لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایسے ہی بغیر پیسے دینے کے بیوہ کی مدد کریں، یتیم بچوں کی مدد کریں، بچیوں کو اسکول داخل کروائیں ان کی، اور جو غریب غربا ہیں ان کو کپڑے لے کر دیں، ان کے بچوں کو اسکول کے داخلے، کتابیں، بیگ لے کر دیں، یونیفارم لے کر دیں، ان کی مدد کریں۔ یہ انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے۔ اب ناظرین، ہم ان کے خلاف بہت دیر سے بغاوت کر رہے ہیں، اور خداوند یسوع المسیح کا بہت بڑا فضل کہ ہم اپنے اس کاوش میں کامیاب ہوئے اور یہ شکست کھا چکے ہیں، اب یہ ہار چکے ہیں، اور ایک بار پھر آپ کو بتاتا جاؤں یسوع المسیح کی جیت ہو چکی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا فضل اور رحم آپ سب پر زیادہ ہوتا رہے، آمین۔